یہ خیبر پختونخوا کے ساتھ امتیازی سلوک ہے، یہ قومی یکجہتی کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ آپ بند کمروں کے فیصلے کرتے ہیں، یہاں پر دہشت گردی دوبارہ لاتے ہیں، یہاں پر جو ہے خیبر پختونخوا کے حالات دوبارہ خراب کرتے ہیں، ہم اس پر تنقید کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی عوام جب ان کو پتہ لگے گا کہ کوئی بندہ یا کوئی کچھ ایسے مائنڈ سیٹ جو خیبر پختونخوا کے ساتھ ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں اور مسلسل جو ہے ان کو بند کلی کی طرف دھکیل رہے ہیں، تو خیبر پختونخوا کی عوام پھر فیصلہ کرے گی، کیونکہ پورے پاکستان کو آئین کے اس کتاب میں جوڑا ہوا ہے۔ کویسچنز بھی کر رہے تھے، ان کے حل بھی تلاش کر رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آرٹیکل 151 کے نیچے کوئی بھی صوبہ جو ہے خوراک کی ترسیل بند نہیں کر سکتی، اور یہ جو ہے فری ٹریڈ ہوگا۔ اور ابھی ہم بات گندم کی کر رہے ہیں تو گندم کی، لیکن بدقسمتی سے پنجاب کی حکومت مسلسل خیبر پختونخوا کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، اور یہ صرف ایک دفعہ نہیں، ہم بارہا لیٹرز کر چکے ہیں، اور ایک لیٹر جو ہے ہمارے فوڈ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی موجود ہے اور صوبائی حکومت کے ساتھ بھی موجود ہے۔ ہم باقاعدہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی فیڈرل گورنمنٹ کے علم میں لانے کے باوجود بھی پنجاب کی حکومت کو کوئی یہ منع نہیں کر رہا کہ آپ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ آج میرا خیبر پختونخوا کا غریب بندہ پاکستان میں سب سے مہنگا آٹا خرید رہا ہے، یہ بہت زیادہ ہے۔ بجلی خیبر پختونخوا پیدا کر رہی ہے، تیل خیبر پختونخوا پیدا کر رہی ہے، گیس خیبر پختونخوا پیدا کر رہی ہے، ہمارے منرل اینڈ مائنز خیبر پختونخوا میں ہیں، باقی نیچرل ریسورسز خیبر پختونخوا اس میں انویسٹمنٹ کر رہی ہے۔ پاکستان کا 45% فارسٹ خیبر پختونخوا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، لیکن جو خیبر پختونخوا کو جس چیز کی ضرورت ہے اس میں یہ پولیٹیکل ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں، اس میں جو ہے خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ امتیازی سلوک کر رہے ہیں۔ مطلب ہمارا گناہ یہ ہے کہ ہم آپ کو بجلی سستی دے رہے ہیں، ہمارا گناہ یہ ہے کہ ہم گیس کی تقریباً 508 آج جو تازہ رپورٹ ہے 508 MMCFD پروڈیوس کر رہا ہے خیبر پختونخوا۔ ہماری ٹوٹل کنزمپشن ہماری ضرورت ہے 150 MMCFD، باقی ہم جو ہیں پورے پاکستان کو دے رہے ہیں۔ آرٹیکل 158 کے نیچے یہ صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ جو صوبہ گیس پروڈیوس کرے گا وہ جب تک خود استعمال نہ کرے، جتنی اس کی کیپیسٹی ہے یا وہ جتنی کنزیوم کر سکتا ہے، اس سے اضافی ہوگا تو وہ باقی پاکستان کو دے گا۔ لیکن 508 پروڈیوس کرنے کے باوجود 150 بھی ہمیں نہیں دیا جا رہا، تو یہ خیبر پختونخوا کے ساتھ امتیازی سلوک ہے، یہ قومی یکجہتی کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ آپ بند کمروں کے فیصلے کرتے ہیں، یہاں پر دہشت گردی دوبارہ لاتے ہیں، یہاں پر جو ہے خیبر پختونخوا کے حالات دوبارہ خراب کرتے ہیں، ہم اس پر تنقید کرتے ہیں۔ ہم یہاں جو ہمارا آپ کی اس ناکام پالیسی سے خیبر پختونخوا کا امن خراب ہوا ہے، آپ کی ناکام پالیسی سے تمام خیبر پختونخوا کی سیاسی اور مذہبی جماعتیں، تمام مکتبہ فکر کے لوگ یہاں اسمبلی کے چھت تلے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کی یہ پالیسی ناکام ہے، یہ کام نہیں کرے گی۔ اور یہ میں آپ سب کو ایڈوانس میں بتا رہا ہوں کہ کچھ ہی دن ہیں کہ ان کی ناکام پالیسی کا ملبہ خیبر پختونخوا کی حکومت پر اور بیوروکریسی پر آنے والا ہے۔ صرف آپ انتظار کریں، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ ان کی یہ پالیسی ناکام ہوگی۔ ابھی جو ان کی یہ پالیسی ہے کہ یہ ہمارے CNG اسٹیشنز بند کر رہے ہیں، ہمارے غریب طبقے کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ہمارے غریب کو سب سے مہنگا آٹا دے رہے ہیں، تو اس سے ہوگا کیا؟ یہ تو صاف صاف بات ہے کہ آپ جو ہیں زبردستی خیبر پختونخوا کی عوام کو اس بات پر مجبور کر رہے ہیں کہ وہ کوئی فیصلہ کرے جس سے آپ کو نقصان ہو۔ آئین آرٹیکل 151 کی بھی آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں، آرٹیکل 158 کی بھی آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں، آپ دونوں جو ہیں غیر جمہوری غیر آئینی کام کر رہے ہیں۔ تو خیبر پختونخوا کی عوام جب ان کو پتہ لگے گا کہ کوئی بندہ یا کوئی ایسا
کچھ ایسے مائنڈ سیٹ جو خیبر پختونخوا کے ساتھ ڈسکرمنیشن کر رہے ہیں اور مسلسل جو ہے ان کو بند کلی کی طرف دھکیل رہے ہیں، تو خیبر پختونخوا کی عوام پھر فیصلہ کرے گی، کیونکہ پورے پاکستان کو آئین کے اس کتاب میں جوڑا ہوا ہے. آپ اس آئین کا کتاب نہیں مانیں گے، آپ قانون نہیں مانیں گے، تو پھر کون مانے گا؟ پھر تو آپ کی اپنی اور ہماری اپنی. تو لہٰذا خیبر پختونخوا کی عوام کو باقی مجبور نہ کیا جائے، ان کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک نہ کیا جائے، یہ امتیازی سلوک مزید بند ہونا چاہیے. گورنر صاحب یہ بتائیں کہ ایک منٹ اچھا، اس میں جو گورنر صاحب نے سی آر بی سی کی اور واٹر شیئر کی جو بات کی، تو اس میں ہم خیبر پختونخوا کی حکومت اپنا شیئر دے رہی ہے، لیکن وفاق کی طرف سے جو شیئر کمٹ کیا گیا ہے وہ شیئر ہمیں نہیں مل رہا. اسی طرح وفاق کی طرف سے جو خیبر پختونخوا میں باقی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے پروگرام ہیں اس میں ہم برج فائنینسنگ بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وفاق ہمیں جواب نہیں دے رہا. نادرن بائی پاس جو ہیں آپ لوگوں کے سامنے ہے، اس میں 5 بلین صوبائی حکومت آلریڈی پار کر چکی ہے، لیکن وفاق ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے. ادھر جو رنگ روڈ سے نیچے ہمارا بس سٹینڈ بن رہا ہے، ٹرمینل تقریباً پاکستان کا سب سے بڑا ہے بس ٹرمینل ہے، لیکن اس میں بھی جو ہے وفاق ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہی. جو این ایچ اے ہے وہ ہمیں راستہ نہیں دے رہی. تو یہ مسلسل جو ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے، یہ نفرتیں بڑھا رہی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. دوسرا جو گیس کی بندش ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، اور خیبر پختونخوا کی حکومت کوئی بھی غیر آئینی قدم سپورٹ نہیں کرے گی. اس لیے میں آج اپنے تمام ایڈمنسٹریشن کو یہ ہدایت دیتا ہوں کہ گیس کی بندش غیر آئینی ہے، آپ لوگوں نے اس غیر آئینی کام میں وفاق کے ساتھ بالکل کوآپریٹ نہیں کرنا. شکریہ. سی ایم صاحب آپ نے سی ایم صاحب آپ ایک مطالبہ اور یا ریکویسٹ آپ ان دو ایشوز کے حوالے سے، گندم اور سی این جی کے حوالے سے، ایک تو یہ کہ کوئی ڈیڈ لائن آپ نے رکھی ہے کہ کب تک یہ ہو، اور اگر اس کے باوجود نہ ہو تو کیا حکمت عملی اس میں بھی کوئی ہوا کہ کیا ہوگا نیکسٹ؟ دیکھیں، ہمارے جو فلور مل ایسوسیشنس کے ہیں ان کو بھی ہم نے روکا ہوا ہے، ہمارے جو سی این جی ایسوسیشن کے دوست ہیں ان کو بھی ہم نے روکا ہوا ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ عوام و تفہیم سے حل ہو. یہ کوئی غیر آئینی یا جو ہے کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے جو خیبر پختونخوا کی حکومت اپنے آپ سے کر رہی ہے. آئین اور قانون میں جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق ہے. تو ہمارے پاس آپشن موجود ہے، ہم مل کر سی این جی ایسوسیشن، فلور مل ایسوسیشن، خیبر پختونخوا کی تمام سیاسی جماعتیں، چاہے وہ حکومت میں ہیں چاہے اپوزیشن میں، اور خیبر پختونخوا کی عوام، یہ ایک آواز ہو کر انشاءاللہ تعالیٰ روڈوں پر آئے گی. جس طرح آج آپ یہاں مشترکہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اپوزیشن بھی ہے، گورنر صاحب بھی ہیں اور حکومت بھی ہے، تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ چاروں بلکہ پانچوں مل کے جا کے وزیر اعظم سے ملیں اور یہ کہ وزیر اعظم کے سامنے وہاں پہ رکھ دیں؟ دیکھیں، ہم باقاعدہ لیٹرز کر چکے ہیں اور گورنر صاحب بھی آن دا ریکارڈ آف دا ریکارڈ یہ بات کر چکے ہیں. ہم باقاعدہ خیبر پختونخوا کی حکومت لیٹرز کر چکے ہیں. صوبائی اسمبلی کے فلور پر ہماری جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ یک آواز ہو کر باقاعدہ ریزولوشن بھی پاس کر چکی ہے. یہ تمام چیزیں اگر فرض کرے نہیں مانتی اور ایک میٹنگ سے مسئلہ حل ہوتا ہے، تو میٹنگ تو میں نے تقریباً 6 میٹنگز کی ہیں، اس میں ایک مسئلہ بھی حل نہیں ہوا. ہمارا جو ہے نہ این ایف سی شیئر ہمیں ملا، نہ جو ہمارے باقی بقایا جات ہیں، چاہے این ایچ پی میں ہیں چاہے باقی ہے، کوئی بھی ہمیں نہیں ملا. اور اوپر سے جو ہے جو ہمارا اے ایم پی ہے، جو 37 بلین وفاق نے کمٹ کیا تھا، اس پر 12 ارب روپے کا کٹ لگا کر وہ 25 ارب روپے کر دیا. وزیر صاحب یہ بتائیے، اگر یہ غیر آئینی اقدامات لگاتار جاری رہے وفاق کی جانب سے، تو کیا آپ لوگ کی صوبائی حکومت جو ہے گیس یا بجلی کی ترسیل وفاق میں بند کر رہی ہے؟ ہم ہر آئینی اور قانونی راستہ اپنائیں گے انشاءاللہ. وزیر صاحب یہ بتائیں کہ جب بھی آپ کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم صاحب کے ساتھ، وفاق کے دوسرے وزراء کے ساتھ، جب بھی آپ نکلے تو آپ مطمئن نہیں تھے. آپ نے اظہار کیا ہے کہ ہمارے ایشوز پہ بات ہوئی ہے اور ان کی مانی. پھر آپ کی ملاقات ہوئی ہے جہاں پر جو کورٹ کمانڈر ہاؤس میں آپ اس میں بھی وفاق کے بھی وزراء کے کورٹ کمانڈر کی آپ کے سربراہی ایک کمیٹی میں، اور آپ سے کہا گیا تھا اس میں کورٹ کمانڈر بھی تھا، سب کے لیے یہ ایشوز آپ دیکھیں اور ان
ایشوز تھے ترقیاتی کام جہاں پہ حالات خراب ہے وہاں پہ دیکھیں وہ ساری نہ اس کمیٹی کا کچھ پتہ چلا اس کا نہ کوئی رزلٹ آ گیا لیکن اس کے بعد پھر حالات پھر وہی ہو گئے. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کبھی بھی مطمئن نہیں نکلا. وہاں پر جتنی بھی ہمارے ملاقاتیں ہوئی اس میں باتیں ہوئی لیکن مطمئن بندہ تب نکلتا ہے جب مسئلے حل ہوتے ہیں. ہمارے خیبر پختونخوا کا ایک مسئلہ بھی حل نہیں ہوا. وہ جس کمیٹی کی آپ بات کر رہے ہیں اس کو میں نے اپروو نہیں کیا کیونکہ ڈیولپمنٹ کام یہاں پر لیجسلیشن یہاں جو ہے انتظامی امور یہ دیکھنا جو ہے ہمارے پولیٹیکل گورنمنٹ کا اور بیوروکریسی کا کام ہے. جو باقی ادارے ہیں ان کا کام ہے امن و امان دیکھنا. وہ اپنا کام کریں ہم اپنا کام کریں گے تو انشاءاللہ اس سے بہترین نتائج نکلیں گے. اور آپ لوگوں کے لیے آج کا اجلاس جو ہے آپ کی آئندہ کی حکمت عملی جب ہو گئی ہو جیسے کہ ریاض صاحب نے ایک ڈیڈ لائن کا بھی پوچھا کہ آپ لوگوں نے ایک ڈیڈ لائن کی ہے کیونکہ پچھلے ایک مہینہ ہو گیا ہے ایشو ہے اور یہ کافی برننگ ایشو ہے. کیا کوئی ڈیڈ لائن آپ لوگوں نے مختص کی ہے کہ اگر یہ ڈیڈ لائن جتنے ٹائم میں اگر وفات میں کوئی جواب نہیں ہو گیا یہ مسائل تکمیل ہوئے تو آپ لوگوں کی آئندہ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہم احتجاج کی طرف جائیں گے کہ احتجاج میں وہ صوبے میں ہو گئی اور وفات کی طرف جو ہو جائے گا. دیکھیں تمام حکمت عملی تیار ہے. صرف سی این جی اور گندم پر نہیں ہمارا جو مالی مقدمہ ہے وہ ہماری جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مل کر ہم نے ایک حکمت عملی بنائی ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ عید کے بعد آپ کو نظر آئے گی اور اس میں ایک حکمت عملی میں تمام چیزیں موجود ہیں انشاءاللہ. ختم آپ کر لیں ختم لاسٹ کر دیکھیں یہاں پر جو کور ہیڈ کوارٹر میں میٹنگ ہوئی تھی وہاں پر میں نے حل بتا دیا تھا اور جو سٹیپس تھے وہ سب میں نے ان کو پہلے ہی بتا دیے تھے لیکن اس میں سے ایک پر بھی عمل نہیں. بدقسمتی سے یہ حالات ابھی ہم دیکھ رہے ہیں. میں بار بار جو ہے اعلان کرتا ہوں کہ اگر فرض کریں مداخلت بند ہو جائے اور صرف خیبر پختونخوا کی حکومت کے ساتھ یہ بیٹھ کر ایک حکمت عملی جو ہم چاہتے ہیں وہ حکمت عملی بنے اور اس پر عمل ہو تو 100 دن میں جو ہے خیبر پختونخوا میں عمل ہو سکتا ہے. ادھر مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک طرف جا رہے ہیں اور ہم دوسری طرف جا رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اکراس دا بورڈ جو ہے یہاں پر ایک پالیسی بنائی جائے جس دوبارہ چینج نہ ہو کہ مطلب یہاں پر ایک وزیر اعلیٰ جاتا ہے دوسرا آتا ہے دوسری پالیسی, ایک جرنیل آتا ہے ایک پالیسی دوسرا جرنیل آتا ہے دوسری پالیسی, ایک وزیر اعظم آتا ہے ایک پالیسی دوسرا وزیر اعظم آتا ہے ایک پالیسی. خیبر پختونخوا تجربہ گاہ نہیں ہے. یہاں کے لوگ کیڑے مکوڑے نہیں ہیں نہ پیڑ بکریاں ہیں. یہاں انسان بستے ہیں جو پاکستانی ہیں اور پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں اور پاکستان کے لیے 80,000 جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں یہاں کے امن کے لیے یہاں کی ترقی کے لیے خوشحالی کے لیے. تو اس لیے ایک پالیسی ہونی چاہیے اور دیر پا اور پائیدار امن کے لیے یہی واحد حل ہے. باقی مجھے کوئی حل نظر نہیں آ رہا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو